وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہونے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں بامقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا جماعت دے جید علماء کرام شیوخ الحدیث آج دی بزم میں تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرماوے استاذ محترم استاذ العلماء شیخ محترم حضرت مولانا قاری محمد جمیل عابد صاحب انہاں دی محنت انہاں دے رفقاء دی محنت انہاں دے دوستو احباب دی جماعتی ساتھیں دی محنت ذوق شوق مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ خان پور دے اساتذہ کرام دی انہاں نال محبت اور جامعہ دے طلباء دا انہاں نال انس معاونین دا تعاون کرنا اللہ سونا سب دے اخلاص کو محنت کو محبت کو الفت کو قبول و منظور فرمائے دنیا ہے سارے توڑے ہاں ایک بڑا ایک رواج ہے اساں دی عزت کرنے ہیں جڑا ساری خیر خواہی کرے اساں دا احترام کرنے ہیں جڑا ساری فکر رکھے اساں دی بات مننے ہیں جڑا سارے بارے چننا سوچے اور جڑا سارے بارے فکر مند نہیں ساری خیر خواہی نہیں کرنا یا سارے بارے چلنا نہیں سوچنا وہ اگر بالفرد محال سارا حقیقی والد ہی کیوں نہ ہوئے اساں دی نہ عزت کرنے ہیں نہ بات مننے کیونکہ سارا ایک اصول ہے بھی بات ان دی مننی ہے جیڑا توڑا کیا ہوئے خیر خواہ فلان بندے کو گھن دلو ہو سکتے مطا ان دی منی جے کیوں کیونکہ اے انہیں نہ موسن ہے یعنی اے عام روٹین وائز سارے جملے بڑے مشہور ہیں یار فلان بندہ ساری بات نہیں مننا کوئی اندھا ایسا بندہ تعلق اللہ سا کو لب لے ہو جنہی وہ نہ موڑے تو وہ ان بندے کو لبیا میں لے جنہی اندھے ہوتے ایسا نات تھے ہوئے ہوں وہ کو والبان کے گزارش کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بارے بھی ہم دے روایات ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد اذان نہ پڑھنے ہیں دوستیں نے اسرار تھے وہ لوگ ہیں کہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آنکھوں ہو سکتے انہوں نے منن کیونکہ امیہ کے آزاد انہوں نے کروایا
یعنی یہ ایک فطرت ہے. کوشش کرنے ایسا اے پیو ماں دے احسانات دا یا پیو ماں نال چنگائی کرو بھلائی کرو. قرآن کئی مقامات ہیں اور احادیث اس تعلیم. کیوں؟ انہاں جنم دیتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. انہاں محنت کی ہے, انہوں نے مطلب تربیت کی ہے, لیکن ایک جڑا یہ عنصر موجود ہے نا کہ وہ کیا کرنا, احساس کرنا, محبت کرنا, فکر رکھنا اولاد. انہیں استاد محترم کوئی بھی استاد ہے ان دے بارے بھی قرآن و حدیث نے آداب دسا. کیوں؟ کیونکہ استاد خیر خواہ ہے. ماں باپ آسمان تو تلے زمین تک شاید بال کو انہیں, لیکن استاد جڑا ہوندے وہ بال کو زمین تو آسمان تک میں. یعنی ساری یہ فطرت ہے, اور فطرت کے مطابق رب نے آداب بھی سمجھائے کہ اساں کو عزت کی نظر نہ دے دیں جیڑا ساری رسپیکٹ کرے. اپنی شادی خوشی چونکو سڑے سوں جیڑا سادہ احترام کرے. جیڑا احترام نہیں کرنا وہ بھی چھوٹی باں جے جنا مردی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے دیا پوری امت کو دعا کو ساتھوں اللہ نے پابند کی تھے کہ تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تسا میرے پیغمبر جناب رسول کریم علیہ السلام دی بات منو, اطاعت کرو, احترام کرو, توقیر تکریم دا خیال کرو. جے میرے محبوب دی اتباع کی تھی سمجھو میں اللہ دی اتباع کی تھی, اور جیڑا میں اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب دی اتباع کی. اور جیڑا میری اور میرے محبوب دی اتباع کرے سی قیامت علی میں اللہ کریم انہیں کو انعام یافتہ لوگیں شامل کرے سائیں. سب آیات دا ترجمہ قرآن مجید اچھ موجود. میرے رسول تو کو جو دے وے گھن گیا. آخر وجہ کیا ہے اساں رسول کریم دی کیوں مننے؟ اتنا تک بھی ہے کہ ایک پسو تورے ماں باپ ہونا, بے پسو رسول عربی ہونا, تو سا ماں باپ دی چھوڑ لے ہو رسول عربی دی بنو. کیوں؟ ایک پاسے توری برادری ہے, رشتہ دار ہیں, بیوی ہے وغیرہ وغیرہ, انہیں ہوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنے ماں باپ, بھینی, بھیرا, رشتہ دار, بیویاں, بچے, کھوپا, قبیلہ وغیرہ وغیرہ انہوں کو حیثیت نہیں دیتی, نبی پاک کو حیثیت دیتی ہے. کیوں؟ اور سورہ توبہ اللہ نے جڑے 8 رشتے گن کے سنائے ہیں, ماں باپ, اولاد, پتر, دھی, بھین, بھیرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اللہ فرمیندے سارے رشتے نہ جڑے اے اگر تو آپ میرے رسول کے زیادہ محبوب تھی گئے تو ول فتربصوا, انتظار کرو حتی یاتی اللہ بے امری, ہو سکتے تو ہوتے بلکہ اس وقت تک انتظار کرو کہ تو ہوتے اللہ کا فیصلہ آوجے. یعنی اللہ تو آپ کو کہیں ازمائش اتفار ہے. یعنی آخر دا مقصد ہے کہ سب کو پورے قرآن پاک دا جڑا میسیج ہے کہ اسا کہیں نہیں مننی ہے رسول کریم علیہ السلام, اور احادیث ساکو تعلیم میں جن کے کہنی مننی ہے رسول کریم علیہ السلام. اور اہل حدیث دا بھی یہ منہج ہے کہ بھائی نبی پاک نہیں منو, اہل حدیث کے دو اصولتی اللہ آتی اور رسول. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. اور یہ جڑی حدیث ہے یہ تے ماشاءاللہ حرف آخر ہے, اور انہیں لوے دی لٹ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, قیل من ابا یا رسول اللہ, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. امت میری جنت جو ویسی او نہ ویسی جائیں انکار کرتا. کتنی بڑی بات ہے. اور امت کیڑی شاید نہ ہے, امت کی تعریف ہی حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنہ. اور امتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, امتی یدخلون الجنہ من اطاعنی دخل الجنہ. یعنی جڑا نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کرے, آپ دے پیچھو لگے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ امتی. ہر بندہ امتی نہیں, ہر بندہ امتی. امتی دا مطلب اساں یہ کیٹاگری بنے دے ہیں بھئی امت دے وچوں جڑا انکار کرے ہوے امتی تے انکار کرے نہیں ہو سکتا. امتی دا خاصہ ہے اطاعنی, جیڑا اطاعنی نہیں کرنا وہ امتی نہیں. رسول کریم دی بات او مکے آجے بھیجا ہا سہیل بن عمرو کو کہ وانج حدیبیہ دے مقام تے جائزہ چاہا, کیا صورت حال ہے؟ وہ آیا جائزہ چاہ کے لگا گیا,
ون کے آکھے سی میں بڑے بڑے ملکیں ریاستیں ایلچی بن کے قاصد بن کے بھی ہاں، لیکن میں تو ابو ڈنکے دی چوٹ اور اپنے تجربے دی بنیاد تے آدھا کہ تسا جتنا مرضی زور لو نبی کریم علیہ السلام تے ان دی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہاں یہ کیوں؟ ڈاڈھے ہیں طاقتور ہیں، چکر کیا؟ وہ آخر لگے میں جڑے بلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بلے وضو کر دے ہیں تے اے جڑے سپاہی کے صحابہ کرام آپ دے جسم سے آزاد استعمال شدہ جڑا وضو والا پانی وہ زمین تے نہ ڈھانے میں چلو بڑھا کے کوک بڑھا کے اوول پانی کٹھا کر کے اپنے جسم سے ملے دے ہیں۔ اتنا ادب کریں تے اطاعت دا عالم کیا ہو سی، لہذا تساں انجی نماز دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصل جڑی ہے جرت دلیری ہے غیرت بہادری ہے، یہ سب شے رسول اللہ پاک دی غلامی نہ لگتی۔ تقوی، میری گال نہ روب، میرا دبدبہ، میری عزت، میری تقریر، میری توقیر، انہیں پیچھو راز کیا ہے کہ میں اپنے رسول دی بات ہر صورت تسلیم کرا مننا۔ واللہ میں کو اگو جگہ دے سی، واللہ میری اگو حیثیت بڑھے سی، واللہ اگو اللہ میں کو مستجابوں کا آماد بڑھے سی۔ نہ تھے جڑا رسول کریم دی اطاعت نہ کرے نولے ہی مات واللہ ونسلے ہی جانتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسلام دا جڑا مین ماٹو ہے وہ ہے اللہ کے رسول کریم دی پیروی کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی، خوشی، غمی، اپنی مرضی، بولو بھائی اپنی مرضی۔ ہم مسلمان ہیں اور امتی ہیں۔ مسلمان دی تعریف ہے کہ ساری اگر نکیل کہیں دے ہاتھ چھوڑے تو جیویں رسول پاک سا کو آکھے نہ سا بے ونیو جیویں چلا میں چلوں، جیویں مسلم جانور کو آکھا گیا۔ اور امتی دا مطلب ہے رسول پاک دی اطاعت، لیکن سادے اندر مجال ہے جو گال منو مزا۔ کتنی لوگ بیٹھے ہو مسجد فل ہے اندر بھی باہر بھی، کئی بزرگ بیٹھے ہو سو جنہیں دھیری شادی کی تھی اسی بیٹے دی، کئی بیٹھے ہو سو جنہیں پترے کو پرنایا ہو سو۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو اللہ مر رہا ہے کیا سا اپنا بیٹا اپنی بیٹی انہیں پرنائے جی میں سا کو شریعت یا جی میں سا کو رسول پاک تعلیم دیتی؟ جنازے پڑھ دے ہو سو سا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کیا سا انہیں جنازے پڑھ؟ کاروباری بیٹھے ہو، میرے دوست احباب تاجر بیٹھے ہو، ذرا تھوڑا جیاں سوچ کے ججمنٹ کرو کیا تمہارا سارا کاروبار ہوئے ہے جی میں رسول پاک علیہ السلام کا کیا ہے؟ جب امتی پڑھ چکے ہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں یا تے کلمہ نہ پڑھوا یا تے کلمہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میرے اسلام قبول کرنے دی وجہ ابو جہل بڑی، دیکھنا میری طرف، میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہمیں نبی علیہ السلام گزرے انہوں نے دعوت دیتی ہے، ابو جہل نے انکار کر دیتے کہ میں تو کو رسول تسلیم ہی نہیں کرا۔ نبی علیہ السلام چپ کر کے لگے گئے، نئے والا پوچھے ابو جہل کے تو دسا کیا واقعہ وہ اللہ دے رسول نہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمایا میں کو آکھنا پائے گیا ابو جہل کے دل دی گال ہے کہ ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے سچے رسول۔ میں اکیول تو تسلیم کیوں نہ کرنا؟ اور ابو جہل کا جواب سنو متا اوندا سمجھ جا رہے، میرا جواب شاید سمجھ نہ آئے اوندا بتا رہے کیونکہ وہ وڈی پوسٹ تے تھا چودھری طبیعت گوجے نہ حوالہ نہیں کی تھی بندہ چنگا سمجھتے وہ میں سارا گودا تھی آنا سی کیا خیال ہے ان دی پارٹی دے بھی تو بیٹھے ہیں انسان سارے ان کا تبصرہ سنو لگا وہاں کے مغیرہ گال سن یہ صرف کلمہ نہیں پڑھنا تو سن دے بیٹھے میں کیا کیا کلمہ نہیں پڑھنا صرف یہ جڑی ہستی ہے اللہ دا رسول ہے میں مننا کلمہ پڑھن دے بعد غلط ساری زندگی رسول دی غلامی کرنے کو سکتے اپنی مرضی میں نہیں کر سکتا۔ این ٹائم میں مکے دا سردار ہاں، مکے دا لوگ میرے کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ جملے اگر تو میرے ضائع کر دیتے میں کو ارمان تھی ابو جہل کیا ہے کہ لوگ فیصلے میرے کے کر رہے ہیں، اگر میں ہی ہستی دا کلمہ پڑھ گی دا تو میں کو ہی کے فیصلے کراؤنے کو کیسے سمجھ آئی میں
اصل امتی کون ہے؟ تسا نبی دی امت ہو؟ بولو سگریٹ بکتی ہے تھوڑے دکان امتی ہو نا؟ جی جے ماشاءاللہ پترے کو ورثے دیتی بیٹھے ہوئے آکھو الحمدللہ ہاں بچے جین لائے ٹھوک کے ہیں امتی کینے سے عید دے موقع دے نائی تے حمام والے کلو رش ہوں دے چٹے گورے رتے نیلے پیلے کالے تھیمان دے چکرے چوندے ہیں بھی ریٹ ودھے عید نہیں سکے مہینے مساتی ملیری کو ملنے ہیں کون امتی نمازی ہیں اذان دے بعد مسجد آوے ہیں سارے اوہ ہیں امتی رزق حرام ساجائے ناپ تولج کمی اساں کرے دیں خیانت اساں کرے دیں پیو مادی بید بھی اساں کرے دیں ہیں نبی دے امتی عجیب امتی ہو بھئی تسا نبی پاک نے امتی دا فلسفہ جیسے کل امتی یدخلون الجنہ تے اے امتی کون ہے من اتانی داخل الجنہ بھئی میں اطاعت رسول یا اتباع رسول علیہ پاسے اگر ونیا تے شاید وقت ساتھ نہ دیسی میں تمہید اندر عرض کیتے کہ جیندہ کلمہ پڑھی دے اندہ آخر بنی کیا ہے کہ نہیں میری نہ منو یار میں تو بیکار آدھی تو سا کہیں دی نہ منو اہل حدیث دی دعوت ہی ہے وڈی تو وڈی کوئی سرکار ہوئے بابا اسا ہوندی نہیں مننے وڈی تو وڈی ہستی ہوئے اسا ہوندی نہیں مننے اسا مننے جناب رسول کریم دی بات ساکو پیو ماں دے ادب دی تعلیمی نبی پاک دیتی ہے تے اللہ ہون تیرے کنے کچھ دن مسجد ریاض الجنہ خانپور قاری جمیل صاحب دی دعوت آمن علیہ طلباء علماء آخر کیوں اکھی بند کر کے ایمیں انتھی دھند بات مننی بغیر تحقیق دے آخر کیوں وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے وجہ سنو پہلی وجہ تے ہے کہ وہ میرا رسول ہے ٹھیک ہے نا دوسری وجہ یہ ہے کہ اے رسول تے نبی جتنا تواری خیر خواہی کریں دے اے رسول اتنا تواری خیر خواہی تواری امت توارا ابا ہی نہیں کریں گا جتنا توارا ہے میرا مصطفیٰ خیر خواہ ہونڈا سو جڑا خیر خواہ ہوگا نہیں منی دیا نہیں منی دیا وہ کو پیچھتے خالی مڑی دے تے سب تو زیادہ خیر خواہ کون ہے منے دے ہو یا مگی میں گالتے حاصل اڑائی پہ منے دے ہو قرآن آدھے قرآن آدھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ایمیں نبی سی سارے واسطے اچھا یہ دسو معراج تے گئے واپسی والا پنجھا نماز تے وال چکر لایا نے بھی گھٹا دیو یہ کہنا احساس ہے تو اللہ سارا احساس ہے ایمیں یہ نہیں کتنی تعلیم دیتی ہے ساری کائنات ساری رات دا روندے ہیں رب امتی اور اللہ نے جڑی دعا خاص دیتی ہے ہر نبی کو میرے نبی فرمائے میں وہ دعائی کہنی کی تھی اپنے مستے زندگی چلو کو میں کہنی کی تھی ہر نبی کر گیا اسی شاید لیکن میں کہنی کی تھی لکل نبی دعوتا مستجابتا لیکن میں کہنی کی تھی وَإِنِ اخْتَبَيْتُ دَعْوَتِي شفاعتا لِأُمَّتِ یوم القیامہ میں ان دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے قیامت علی جنہ میری امت پریشانی ہے چوزی میں اللہ دا رسول و دعا اپنی امت واسطے کرے سبحان اللہ خیر خواہی ہے یا نہیں اتنا تو ہی اپنے بچے دا خیر خواہ کہنا ہو جتنا میں اپنی اولاد دا خیر خواہ کہنا ہو اتنا پیو ماں اپنے بال دا خیر خواہ کہنا ہو ہون دسو اصول بھی ہے فطرت بھی ہے نیچر بھی ہے حکم بھی ہے جڑا خیر خواہ ہوئے انہیں کیا کریں گے بولے سو تک کام تو سے جیڑا خیر خواہ ہوئے انہیں کیا کریں گے اور اچھا یہ معاشرہ ظاہر الفساد و فی البر والبار نبی پاک دے آمد تو پہلے معاشرہ خراب آئی یا نہ آئی فساد ہن وال ٹھیک تھیا کہ نہ تھیا کیڑی وجہ تھی انہاں نبی دی منی ہے نا بولو یار سارے کنت تعلیم بھی ہے میرے کنت ڈگری بھی ہے میں پڑھا لکھا بھی ہوں میں 22 گریڈ 18 گریڈ 20 گریڈ دا افسر بھی میں ایم بی بی ایس بھی ہوں ایف سی پی ایس بھی ہوں میں ایل ایل بی بھی ہوں اتنا تو کوئی ایل ایل بی کو نہ بکریاں چلیں دے آنا لیکن انہوں کو اے پتا اللہ دے رسول پاک دا کلمہ کر پڑھ کی دے سے ہون سب تو بڑی خیر خواہی تھائی ہے انہیں بھی منے سو دے ماحول ٹھیک تھی سی ورنہ بولے نہیں ایمیں یا نہیں اور انہیں منی ہے کہ نہیں سعد نے اپنی اممہ کو ونجا دیتے رہن دیتے نبی دی منی کئی یہ مثال ہے آج اگر تسا اسا چاہتے ہیں سارا خان پور دا وسیف ٹھیک تھی اسا چاہتے ہیں سارے ملک پاکستان دا وسیف ٹھیک تھی
اسا چاہتے ہیں سارے علاقے کا ماحول ٹھیک تھی چاہتے ہو تو یا چھڑا میں چاہنا کیا خیال ہے کلہ میں چاہتا والا کام نہ پڑ جائے تو صحیح چاہتے ہو نا لیکن میں ٹھیک تھی ہے صحیح جزاک اللہ خیر تھوڑی مہربانی اللہ پاوے میرا دل ہی ٹوپے جنا تھی ہاں صحیح کنہ دی مننی پوسی آپ مسلم بن کے ہیں یا نہیں معلم بن کے ہیں یا نہیں آپ نے جو جو تعلیم دیتی ہے جڑے جڑے منے اچھا تو صاحب سو مول صاحب تم جو آدھا بیٹھی نبی پاک دی منو کوئی پریکٹیکلی ڈاست صحیح چاہے منی ہوئے سدریا ہوئے میں تو آپ کو ابو بکر صدیق پیش کر دے سا حضرت عمر پیش کر دے سا حضرت عثمان پیش کر دے سا حضرت علی پیش کر دے سا اشرف بشرہ پیش کر دے سا بدری صحابہ پیش کر دے سا نبی دے یار پیش کر دے سا میرے دے دے ادھرا زبان کھلے تو آدھی میں تو کچھ جناب بلال پیش کر دے کیا خیال ہے انہیں عمل کیتے یا نہیں کیتا کچھا کھاتے نے کہ نہیں ترقی اللہ نے دیتی ہے کہ نہیں ٹوٹتے زمین سے آن پیرے دی آواز جنتیاں ہورا سن جان میرے نبی دی منی نے جبریل آیا کھڑے دے اللہ دے نبی میں سورت چاہیا لم یکن للذین کافروا تے اللہ پاک فرمانا پہ میرے محبوب کو آکو ایک چاہتی ونجے تے حضرت ابئی کو آکو ایک پڑھے میں اللہ عرش تے سنتا دوسرا نہ منائے پکے بنائے پکے بالکل اپنی منلی کرے مننی ہے نہیں مننی ہون میں تقریر دا بھی جائیسا شروع کرے سا مننی پکا وعدہ ہے میدی نا کہیں دی تو یاد رکھائے جڑا نمن ایسی اللہ پاک ہونا کرے سی حشر یہ جہنم کے تو واسطے بنی ہے یہ ہونے واسطے ہی بنی ہے جڑا نبی پاک کو نہ منے سی سمجھ جائیے کہ نہیں جڑا منے سی ہونے واسطے جنت ہے برکت ہے ہونے واسطے مننی ہے کہ نہیں بیا کوئی حال ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام کائنات دے موتی پھول تے بول او پیش کرن علماء موجودن اگو تواری مرضی منو مالی دا کم پانی لامنے مشکم بھر بھر پاوے اگو کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا اللہ ٹھیک ہے اگو تواری مرضی تو سا کئی بہانے بڑے سو اگو چلو بہانے سوچن کے پہلے تو کوئی گال ناس نما جوان بیٹھا کھبے ہاتھ نال روٹی کھندا نبی پاک نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا وہاں کسی میرا سجاد کام نہیں کرنا بہانہ بڑا ہے کام کریں رہا میرے نبی پاک نے فرمایا مست آتا شالا کر ہی کام نہ کری جیتے ہی جیندہ رہ گیا سجے ہاتھوں نے کام نہیں کیتا بہانے نہ سوچی میری تقریر لے بہانے نہ سوچی جیڑی رسول پاک دی گال آوے انہیں من جی میں حضرت حنزلہ نے منی ہے انہیں من جی میں حضرت جلیبیب نے منی ہے انہیں من جی میں نبی دے یارہ منی ہے انہیں من جی میں صدیق عمر عثمان علی نے منی ہے اللہ دے تیرے وصیف کی میں ٹھیک کر دے تیرے ماحول کو میں ٹھیک کر دے ان تو رسول پاک دی خیر خواہی تعلیم فرمان آپ کو تو سنا تیار ہو انشاءاللہ جیڑے میرے بھیرا سنن چاہتے ہو نا تھوڑا تھوڑا قریب تھی دینا حل دا کون ہے اپنی جا تو حلن بڑا مسئلہ ہی ہے اگلے ہی حلائے جڑے اگے اگو پچھلے حل کو خاص کر جڑے مسجد سہن اشتولابا علماء بیٹھنا کٹ بنا کے انہیں کو میں ہوں ڈٹھی ہے نا تازہ بٹا نہیں بنی آپ پتے گپ لائی قریب تھی ہو سو تو میں نبی پاک دے خیر خواہی سکتا قریب تھی ہو ذرا قریب ہر بندہ آپ میں اگو والی جا پور کرے میرے بھراو میری درخواست ہے مہربانی ہو سی مہربانی تھوڑی محبت قریب تھی ہو باہر جیرے ساتھی کھڑے ہو بائے بجاؤ تے کوشش کرو میں تو آپ کو نظران تے تو سا میں کو نظر ہو یہ ان تو پتہ بھی کرنا کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم نہیں وہ نہیں ٹھیک سی بالکل نہیں چھیڑنا میں سور لاواں میں ڈوڑھا پڑھاں میں کچھ جاکا تو سانی کو ہی کی جاتے رہا بلکہ وہ جو چاہ شاپی اور ریسٹ کرنا تھوڑی ہی کو دے دے جی میں پہلے آئی بس باقی ٹھیک نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث دوجی حدیث
جے 50 سو تو 30 حدیث سنے لیکن لگدا نہیں. ایک بندے دا مناظرہ رہا ہے ایک بندے نال کان دے موضوع تے. کان جان دے ہو کان قوا تے آکے اپنی اماں کو میری کانڈ تھپو میرا کان دے موضوع تے مناظرہ ہے میں جیت رہا ہوں. وہاں کے پتر کیا تیرا کیا دعویٰ ہے تے پرلے دا کیا دعویٰ ہے. وہاں کے مائنہ دا کان چٹا ہے تے پرلا دے کان کالا ہے. وہاں کے مرنی دشمن تم قیامت تک نہیں جیت سکتا. کان چٹا وہاں ہی گئی وہ پتہ کیا ہے کہ وہاں کے اماں کانڈ تے تھا میں مننا ہی کہیں تو سہی ایک دوجے کو لڑائی میں چونجھا پیدا بیٹھو بھی مولوی صاحب آج جو مردی دور لاوے آپ منن نہیں کہیں سمجھ آئیے تے اسائی تو آپ منن دے بغیر آج اٹھن کو نہیں جانا. آؤ آج مقابلہ ہے تھوڑا کہیں دی مننی ہے اچھا جواب دو نہ میں نہیں ماننا کہیں دی نہ مان بھائی کہیں دی مننی ہے جنا کلمہ پڑھیں دے ہوں آخر منی دے اطاعت اتباع امت تے مخالفت یہ سارا مائی میں جڑا تھوڑا جہاں گراؤنڈنگ کیتی ہے نا تاکہ تے کو سمجھ آوے کہیں دی بات منی دی ہے. نبی کریم علیہ السلام ہون دیکھنا ملو اٹھے کوئی نہ تے ایڈے اوڈے کوئی نہ دیکھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے قسم دے ایسے بندے ہیں ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں تو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی قیامت لڑی تے اللہ پاک انہوں نال کلام کرنا گوارا نہ کرے سی تے اللہ پاک نے قیامت لڑی انہیں کو پاک نہیں کرنا تے اللہ پاک نے انہیں واسطے دردناک عذاب تیار کی دوسی. سلاستوں لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ترائے قسم دے لوگ ہیں تے چار قسم دیاں سزاویں. اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اللہ بولن گوارا نہ کرے سی اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی تے اللہ نے دردناک عذاب تیار کی دوسی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہیں. اللہ دے پاک نبی خوابو و خسرو اللہ دے نبی و بندے تباہ و برباد ہو گئے وہ تا خسارہ پا گئے وہ تا گھاٹا پا گئے. منہم کون ہے اللہ دے نبی کون ہے. چار سزائیں ترائے قسم دے لوگ انہیں دا پکا نہیں دیا ادھر رول گئے. نبی سنگھ ابو ذر کو ڈشے ساکو استادیں دشے اساں وال تو کو دسیں دے پین دس دے من بلے سو بندے سجے کھبے اپنے ہو سکتے تھے بیٹھے من مسجد ہو سکتے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن تساں دیکھنا ملو ابو ذر واقعہ تو بندے تباہ تھی گئے لیکن کیڑے جی اللہ دے نبی کیڑے ہیں. اچھا یہ دسو قیامت علی پیو مائی نہ سن رہے سی قرآن سے یا نہیں اولاد ہی نہ سن رہے سی قرآن سے مال بھی نفع نہ دے سی پوتر بھی قرآن سے یوم لا ینفع مال ولا بنون ایویں میں یوم یفر المرء من اخیہ سارے آیات ہیں بھی نا. ایک امید اللہ علی ہو سی جی اللہ ہی آکے دفع تھی میں تک دے گا ہی نہیں رضا بندہ کدھر سے نبی کریم علیہ السلام نے ہن برڑے کی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر او بندے تباہ و برباد ہو گئے جیا جیا تباہ ہو گئے. اللہ دے نبی کیڑے بندے ہیں آپ نے فرمایا المسبلو 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 انہیں ترائے قسم دے لوگیں دے وچوں پہلے قسم دے لوگ کیڑے ہیں. آپ نے انہاں دی شکل نہیں دسائی آپ نے انہاں دا چہرہ نہیں دسایا آپ نے انہاں دی ذات نہیں دسائی آپ نے انہاں دی قد کاٹ نہیں دسائی آپ نے انہاں دا سرمایہ نہیں دسایا آپ نے انہاں دے قوم قبیلے دا ذکر نہیں فرمایا آپ نے حسن دی بات نہیں فرمائی آپ نے وزنی عمر دی بات نہیں فرمائی
آپ نے فرمایا ترائے قسم دے لوگ جنہیں کو اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ نے بولنا گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا، تے اللہ پاک نے دردناک عذاب دیونے۔ اللہ دے نبیوں کون؟ آپ نے فرمایا پہلا بندہ چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ ادنا ہے، المسبلو 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 المسبلو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ذر قیامت لینی پہلا بندہ ہوئے جدو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، تے اللہ بولن گوارا نہ کرے سی، چاہے اپنی زندگی اپنی چادر، اپنی دھوتی، اپنی منجھلی، اپنی لنگی، اپنی شلوار تے اپنی پینٹ ٹخنے کنے اچھی نہ رکھی ہو سی، تے جڑا ٹخنے کنے تلے رکھ دے، جڑا پینٹ ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا شلوار ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا اپنی دھوتی ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا گٹے کے تلے رکھ دے، امام کائنات نے فرمائے شلوار تے چادر اپنی ٹخنے کے جھکی کرنا لا قیامت لڑی آسی تے اللہ علاوان گوارا نہ کرے سی۔ مسئلہ تک کہیں نہیں کیا خیال ہے؟ کوئی گال نہیں مول صاحب تو جانتا رہا کام جانتا یہ ساری مجبوری ہے نا، نوکری ہے تو پتہ ہے بات نوکری مسئلہ تھا پتہ ہے ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا کہ نوکریاں میں شاید ہو سن، ہاں کہ مسئلہ کوئی کہ تھوڑی سی ہے کہ انچ خان شلوار اونچی رکھاونی ہے یا کرنی ہے، اور واللہ بندے دے میں تو بڑا غور کیتے بندے دے حسن چیز اضافہ تھی نے جو کر دے تے جڑا شلوار کیتے کہ تلے کی دی بڑاوے اے اونجی نہیں چپل لگ دے میں لگ دے جی پیٹی بڑاو تو سات تجربہ چیک کرو یار سارے علاقے تقریباً 8 میٹر دی ایک شلوار بن دی صاحب کو پتہ ہے بندہ ہی لگ دے جی میں فارغ شلوار ٹکنے کے اونچی ہوئے نا بندہ مہذب حکمت نبی نے فرمایا مہذب لگتا ایک بریلوی دیوبندی کا مسئلہ نہیں، ایک پڑھے لکھے ان پڑھ کا مسئلہ نہیں، جیڑی پینٹ تو اونچی کرے تیری تنخواہ موک سکتی ہے، ڈپٹی تیری ختم کی سکتی ہے تے چھوڑ دیں ڈپٹی کوئی ضرورت نہیں، نبی کریم دے فرمان کے سبق حاصل کرنا اونچی رکھنی ہے گال ختم عادت بنا۔ لوگ تبصرے کرے سن وہ مطلب آدھا میٹر پیا چاہ گھنے ہاسا کرے سن کھل سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا چادر شلوار اس اڑی جڑی لات ہے نا ایک گٹے تک کے لات گٹے تک گٹا پیر دا حصہ ہے لات دا نہیں تے شلوار لات دا لباس ہے پیر دا نہیں تو نہیں سمجھ شلوار ٹانگ دا لات دا لباس ہے پیر دا نہیں پیر ننگا ایک گٹا پیر دا حصہ ہے لات دا نہیں ایک ٹکنا ننگا کرے سو تو پیر پورا ظاہر تھی سی وضو کرنے دے نا دے ٹکنا دھوئے دے وہ پیر نہ لکھے کہنا نہ دھوتا کرو تو لات دا حصہ یہ دیکھ سب لکیا بتاؤں گا نبی کریم علیہ السلام نے میں تو پہلے ہے کہ بھی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی پکی گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر شلوار لیکن یاد رکھا ہے ایک گال ہے صرف مرد حضرات واسطے اب وہ بیوی دی گالی کرنا ہے انشاءاللہ لیکن کام الٹا ہے اور سمجھ گئے الٹی گنگا چل دی پہلے جنہیں اونچی رکھنی ہے وہ تلے رکھی پن جنہیں تلے رکھنی اونچی چلو انہیں دی گاتی بڑھنا میں اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او بندے توجہ ہے نا انشاءاللہ راست طریقہ تھا بجھے آج دے بعد چادر شلوار کیچیں کو اونچی رکھنی ہے کیونکہ نبی سی فرمائے اللہ دیکھ سی نا اکا دنیا پوجدہ پوج جا کے ایسا نبی دی ماننی ہے یا نہیں ماننی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے چادر شلوار مرد حضرات کٹے کے اونچی رکھی کرو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جڑے ویلے خنجر لگائی
فجر دی نماز دے دوران تے آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ زخمی حالت جن لوگ تیمارداری کرن پیندیاں، بیمار پرسی کرن پیندیاں، ایک نوجوان تیمارداری کر کے واپس بھی آوے نائی، حضرت عمر دی نظر پائے گئی، آپ نے فرمائی نوجوان کو صدو، جڑے ملے وہ قریب آیا، حضرت امیر المومنین زخمی حالت جن آپ دا پیٹ چاک دیا پہ چہرے تے منہ کے جڑے ویلے دودھ پلاوے نا وہ پیٹ والے سوراخ کے باہر آوے نا، اتنی عجیب کیفیت جن لیکن وہ صدمے میں قریب آ گئے، جی امیر المومنین حضرت عمر آدن جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع کرنا ہے نہیں، جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع کرنا ہے نہیں، جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع کرنا نہیں، امیر المومنین کیڑی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمائے نے شلوار تیری ٹکنے کے جھکی ہے، جنی شلوار ٹکنے کے جھکی ہوئے، نبی پاک نے منع فرمائے اچھی رکھ، حالانکہ زخمی حالت جن پیٹ چاک دیا پیا اپنی پئی پئی ہوئے لیکن میرے نبی کریم دے فرمان دی کتنا فکر آئی، تیمارداری علیہ ثواب دی کتنا فکر آئی، آپ نے فرمایا اپنی شلوار اچھی کر، صحابہ کتنا فکر مند ہونے ہیں، امام کائنات نبی کریم نے فرمایا جیڑا شلوار چادر لنگی تے منجل تے دھوتی اپنی ٹکنے کے جھکی رکھ سی اللہ دو دیکھن گوارا نہ کرس المسبل ازارہ، آج دے بعد ٹکنا ننگا رکھنا، یہ انشاءاللہ میں کہانی پوچھی وعدہ پکا، آج دے بعد شلوار درزی کو جلے میچا نہیں ہونے نا سیمامنی او دردی کو بیٹھا ہوئے تھا نراض نہ تھی بھائی، او اتو کی نے جو رکھ دے نا وہ انچی ٹیپ او پیر علی خائے تک نہیں دیا دے یہ تک میں ایک نمائے کہ بھائی دیکھ کے نہیں نا آدھے دے رواج ہی نہیں پیر تک کو کہیں بھی روکیا آج تک وہ ظالمان لاتے ہی تھا گٹے تے مکلی کیا تم ہوتے نہیں نہ پڑی روٹین بن گئی ہے ساری، اچھا کیوں نبی نے منع کیتے تھوڑا ایندے نال تکبر اندے، تکبر اندے کیا اندے تکبر، تے تکبر اصل کہنی صفت ہے، بولو بولو کہنی صفت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرد حضرات آج دے بعد انشاءاللہ نبی دا چونکہ فرمان آ گئے شلوار چادر منجلہ سارے گٹے کی نے جھکا، بولو نبی کریم علیہ السلام نے مردیں دے بارے بات کی تھی لیکن عورتیں دے بارے کیا تعلیم ہے، عورتیں دے بارے کیا تعلیم ہے، بیبییں دے بارے کیا تعلیم ہے، امام کائنات کے کچھ عورتیں آیاں تیا کر کے آکھن لگیاں اللہ دے نبی اسائی میں وینجا پیاں ہو جائیں رستے جو جائیں اسا وینجا پیاں ہو جائیں اگو اروڑی آویں ہے کوڑا کرکٹ آویں دے گاند آویں ساجا چادرہ تلے ہو جن تے گھلی جا وجاؤ جن تے لگ جا وجاؤ جن اللہ دے نبی ان سب ایتے دسواں جڑے ویلے اگو گاند آویں جڑے ویلے اگو کجا آویں جڑے ویلے اگو کوڑا کرکٹ آویں اتھا ساپیا چادرہ اتے کر سک جائیں یا نہیں، امام کائنات نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جتنا مرضی گاند آویں جتنا مرضی کوڑا کرکٹ آویں جتنا مرضی گندگی آویں تو اپنی چادر تے شلوار تخنی کنے اچھی نہیں کرنی لگا وننے اللہ دے نبی چادر دے کنارے ناپاک ہوئے سن، آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں لگا وننے، اچھا بل پاک کی میں ہو سن، آپ نے فرمایا جڑے ویلے کوڑا کرکٹ والی جگہ گزر وننی ہے، گاند والی جگہ گزر وننی ہے، اگلی جڑی جگہ ہونی ہے وہ صاف ہونی ہے پاک ہونی ہے، مٹی پاک جڑے ویلے آسی ول تواڈے چادر دے کنارے جڑے ہیں وہ پاک مٹی کو لگ سن، اللہ مٹی دی برکت نال تواڈے چادریں کو پاک کر دے سی، لیکن گٹے کنے اچا کرن دی لوڑ اج کل فراق آئے گا جان دو فراق ہون کھلے نہیں مار کر فراق تے آج کل پجامے سخت ترین پجامے پتہ نہیں بیبیاں پاتی بجاں بیبیاں عجیب شادی بیاہ ہوتا میرے خیال ہے میں اپنے گھر دی بات کرا کوئی قسمت والی میری بھیڑ ہو سی جنی خوشی دے موقع تے شلوار کھلی ہو سی کوئی قسمت والی ہو سی ورنہ تنگ لباس تیرا میرا مزاج بن گئے تیرے میرے گھر دا مزاج بن گئے تنگ لباس
نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت کو جی ہوئی عورتاں بھی ہوسن جڑے تنگ لباس پیسن لباس پاتی وجہ ہوسن باتی نہیں گیا ہوسن سارے حالات ہیں کیفیت عورت اپنے ٹخنے میں جراب پاوے دستانہ پاوے اپنا نقاب کرے اپنے آپ کو پورا ڈھانپے کیلے دا پھل جے تئیں چھل دے وچ لکیا پے وہ تئیں دا مول لے جڑے ویلے کیلے کو تساں چھل رکھو چا ایک گھنٹہ ہی نہ کر سی گوشت ہے نا گوشت تو تساں کسائی کو لو گھنو تے ایک ایویں چاہتی ونجو تے ہر قسم دا جانور دے تے حملہ کرن دی کوشش کرے جے کو لکائی چھپائی ونجو ول کوئی نہ حملہ کرے سمجھ آئیے نا سمجھ گئے ہو سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتاں اپنے ٹخنے کو کج کے رکھیں گے بالکل پیر تک بھاوے انہوں نے شلوار بنے بھائی کوئی مسئلہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چادر شلوار مرد حضرات کی چیکیں جھکی رکھ دے اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اگلے لفظیں تے غور کر امام کائنات نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا او بندہ جڑا کہیں تے احسان کرے ایسا بندہ جڑا کہیں نال چنائی کرے ایسا بندہ جڑا کہیں نال بھلائی کرے روٹی چا کھوائیے پانی چا پلائے سی کپڑے گھندی تن سی یا بیماری دی حالت دوائی تے علاج دا انتظام کر دیتے سی یا ہمسایہ چا بنائے سی یا سواری چا دیتی ہے ضرورت دیتاج اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ کئی بندے تے احسان کرے احسان کر کے چتلاوے احسان کر کے یاد کراوے احسان کر کے ود رت ودا پیوے احسان کر کے ود جا دے ودا دساوے احسان کر کے ود ذکر ودا کرے آپ نے فرمائے ایسا بندہ ہے جے کو اللہ دیکھن گوارا پہلے تے احسان کریں دے کائم سے جے کروں ہی صحیح تو مل پچیں دے کائم سے ذرہ مسئلہ بنے گا فوراً آوے سے میں کو یاد ہے میں ایک مسجد اچھ امام آمین 2005 دی گال مسجد نان ہمیں گندا ہوا تو پتہ ہے میڈیا دا دور ہے دو پانچ چھ کیمرے لگے گاٹے پائے ویسی بندہ پر لا متولی سے ان میں کو نا انہا بھرا سعودی جو آیا انہا کو کمبل گفٹ کیتا ہے بھی ایک کمبل کاری سک رکھو ہے توڑے تے او مسجد کو دو چار مہینے دے بعد نا ان دی ساڑی کوئی دینے تھوڑا جا طلق کلامی تھئی تے وہ پہلی گاڑی ہے کہ تھی میرا کمبل واپس کر کھلن دی گال نہیں ارمان ہے اینا بھی کمبل دینا پیا ارمان ہے اینا ارمان ہے بھی لوگ چنائی کر کے والا کیا کرنا سمجھو الٹی کر کے والا چکینا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر یہ سنی تو دے ہو نا یہ کیا مطلب ہے اب بولو ٹھیک ہے یہ گاڑی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنال چنائی کریں لے ہو بنا ہیکتا یہ تعلیمیں بھی چنائی کی تھی کرو بھی یہ تعلیمیں چنائی کر کے بھول میں اجر دیسا الجزاء الاحسان الا الاحسان میں اللہ اجر دیسا میں اللہ اجر دیسا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں اللہ اجر دیسا واللہ یحب المحسنین میں اللہ اجر دیسا لا یضیع اجر المحسنین میں اجر دیسا نیکی کر دریا میں ڈال احسان کر کے جتایا نہ کر رات نہ پیتی کر کہیں غریب دی رات نہ پیتی کر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے او ایماندارو اپنے اعمال اپنے صدقے ضائع نہ کرو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن وال استاد بیٹھے سارے بالمن وال یہ جڑا من ہے نا من من دے ذریعے احسان کو چتلامن دے ذریعے تو ساں اپنے صدقے ضائع نہ کرو یہ مطلب ہے کہ یہ بہت وڈی تکلیف کا ذریعہ ہے والعذاب بہت وڈی تکلیف ہے تکلیف دے کے صدقے ضائع نہ کرو تے کیڑی تکلیف ہے یہ احسان یاد کروا کے تکلیف پہ دے ہو والعذاب یہ بہت وڈی تکلیف ہے
یہ رت پیوان والی گل کئی لوگ ہیں جڑے بیچارے رو رو کے مر رہے ہیں اللہ دے اپنے صدقے ضائع نہ کرو بھائی اپنے خیراتیں کو ضائع نہ کرو یا تقیدہ نہ کرو خیرات صدقہ ہیں کریں دے ہو تو ضائع نہ کرو احسان جتراؤ نا بس اللہ نے سپرد کرو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے بعد مسجد نبی دی اذان دے من چھوڑ گئے ہیں تے بڑے دنوں دے بعد لوگ یہاں کے ڈیمانڈ کی تھی اے بلال ایک باری نبی دے دور دی اذان سنا میں حضرت بلال دین نہیں جرت نہیں پیوں دی اے حوصلہ نہیں پیوں دا جڑے ویلے میں پہلے اذان دے نام اشہد ان محمد رسول اللہ دام نبی کریم میرے ذہن چوندے ہیں بعض دفعہ میرے نبی کریم سامنے ہوندے ہیں اذان میرے کے نہیں نیندی سارے صلاح کی تھی حضرت صدیق اکبر کے جلدے ہیں انہوں نے جناب بلال کو ملک ہدائی آزاد کرایانے احسان حضرت ابو بکر دا حضرت بلال آگئے السلام علیکم السلام بلال اذان نہیں پیا دینا تُساں فرماؤ حاکم کے متن تو علی من ونجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آکھن لگن بلال یارا دے بن سارے نبی دے دور دی اذان سنا میں میں کو گھنن میں گزارش کرنا حضرت بلال نے جملے بولے حضرت صدیق اکبر دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے حضرت بلال آدم جناب اگر تو سائیں بنیاد تے میں کو پیا دے کہ تو سا میں کو ملک گھن کے آزاد کرایا وال میں پابندہ ہر صورت ازان دیا اگر تسا اپنی مرضی نال پیا دیا وال میری مرضی میں ازان دیا نہ دیا چپ کر کے جناب ابو بکر واپس لگے گئے تزاروں قطار روندے گئے لوگ ادھر کیا مسئلہ ہے آکھن تسا میری نیکی ضائع کرویں لے آوے میڈا خرچ کرنا ضائع کرویں لے آوے میڈا ملک گھرنا ضائع کرویں لے آوے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا احسان کر کے جتلانا بولو سارے ہاں دھی ورسہ منگانا ہوئے نا دھی یا کشے منگانا ہوئے وہ پہلا تانا یہ عمرنے ہیں جو تے کو پرنایا نہیں سے تے کو جہید نہیں سے دیتا بھرا کے اگر آوے بھی ابا سارا فوت تھی گیا میرا ہی ورثہ بن دے بھرا کو آدھے بھی تے کو اسا فرمایا نا عجیب گال کہیں کوئی عید دے ہوتا تو چھوٹی موٹی خرچی بھی ہے بندہ سہنے رکھی نہ گیا ذرا گھاٹا وادا سام سے اگل پوچھو اللہ دے اپنے صدقے کو ضائع بولو بولو اپنے صدقے کو ضائع خیرات کو ضائع نہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ کو معاف کر دیتا تعاون جاری کر دیتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں جڑے ویلے کئی نال نیکی کر جڑے ویلے کئی نال چنگائی کر جڑے ویلے کئی نال چنگائی کر ہن میں بیمار ہوں میں کوئی بندہ پوچھن نہ آوے میں پتہ کیا کسا جب اے بیمار ہوں میں گیا اے نہیں آئے بھی تو گیا میں تو اپنے بنیان کو ضائع نہ کر او نہ آوے ان کا مسئلہ ہے نا جی نو کیا بات ہے جا کیا فائدہ نہ جن نال نیکی کریں چنگائی کریں وہ ضائع بولو بولو ضائع نہیں کرنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا بندہ تے پہلے قسم دے لوگ جڑے چادر شلوار گچے تے ٹخنے کے جھکی رکھ دینا اللہ انہیں تو دیکھن گوارا نہ کرے سی اور آپ نے فرمائے جڑا بندہ احسان کر کے جتلاوے لوگیں کو رواوے ودا اٹھا دیتے سی والغریب کو چوک چوک دے آگا ایک مثال مشہور ہے سارے علاقے دی کہ ایک بندے ڈاچی تے اٹھیں تے کچاویں تے برات نے منی آئی تے کچاوا جڑا گھوٹ کمارا رہا اندے اٹھے کوئی چادر چنگی پامان دی کہنا ہے انہیں کو کہیں ہے کہ ابھی جڑا نال ہے نا فلانا بندہ اندے کو چادر ہے اندو گئن ٹور گئن 5-7 بندے بھی چادر دے ایسا کچاویں دے اٹھے سکنے گھوٹ کمارا کو بلے سون تو واپسی آنے وہاں کہ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے میں کوئی نال برات دے گدی لائے انہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں چادر انہوں نے دیتی ہے چادر کچاوے تے سٹی نے ملک صاحب نال میں نے بن شاید اگلی وستی جو گزرین تے لوگ جڑنا دیکھیں تاکہ واہ کیا بات ہے کتنی خوبصورت برات ہے
اتنی اٹھ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی، کیا بات، کمال ہے کہیں دی برات ہے. وہ سارے اگر چوپن تے چادر اللہ پہلے اللہ پہ وہاں کہ جی اسی برات تو میرے ہمسائیں دیئے چادر میری ہے نہ ٹھاکا تھی گی تم اپنی بابا چادر لہا گئے وہاں کیا کیتا ہے اے مرد کہیں کیوں وہاں کے بھی چادر میری ہے وہاں کیسا مجھا رہا میں نہ معافی ہے دے ہوئے کام نہیں جی میں تو پتہ ہے جڑے کہ دسن والے کہیں بندے کو بیماری ہوئے نا تو ساں تھوڑا مار گھتو دسے سی ایک گنائیں تک ٹھیٹ دا مرنا ہوئے کئی انہوں نے جڑے اندروں گال نہیں کھڑا سکتا اگلی بستی جو گزرین بہت لوگ ہیں کہ کیا بات ہے برات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بڑی سونی برات ہے کیا بات ہے کہیں دیئے تو یہ چوپ کر سکتا چوپ کر سکتا یہاں کسی برات میرے ہمسائیں دیئے باقی یہ پتہ کہیں چادر گئی انہیں کون مرنی دشمن چادر دا ضروری آکھنے ابھی اچھا 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 این بھی نہیں آکھنا ہنے بھی نہیں آکھنا چلو بجا لے اور کہنا آکھنا بیاؤ وقت کہیں تو پتہ ہے جب ہر رہی ہوئے ہو ادھر چوپ کر سکے اگلی بستی جو گزرن بات کہیں بے دی نظر پہی ہونا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے برات ہے کہیں دیئے ہوئے وہ چوپ کر سکتا وہاں کہتی میں کوئی پتہ نہیں برات کہیں دیئے پتہ نہیں چادر کہیں دیئے نبی یہ کریم سمجھ آئیے کہ نہیں اتھر کئی مصیبت آئی نہیں تو سائے کا سر جانے کہیں کوئی لکار دے ہو چاہ چادر دے ہو چاہ تے اے مجال ہے جو اسا کم از کم دا بندے ہو ضرور رسے سی تو وہ آیا اچھا یہ حال پہلے نہیں خام بخا حال سنا سے ہی میں تو نمازی کٹھے دے حال جی حال خیر تھا کالی ہو گیا سے دکان کھولیا سے تے وہ جڑا اللہ کی تہا وہ آ گیا اور چاہ پلائیے میں کو چنگی کڑا بیتائیں کہ کہیں پوچھے چاہ دے ول جب پوچھے ناشتہ کھانا پیتی والا ول بسکٹ منگوائیں گے اور کیا دے نہیں بیڑا کیا کرے ڈرنا نہیں ہو تو کتھے منہ پاور جو کا کہنا ہو ہیں چاہ پلائی پتہ نہیں کتنی بنجے کو دسائی نبی کریم علیہ السلام نے جینا مطلب ہے یہ چیزاں اندازاں بولو اندازاں نیکی کر دریا میں ڈال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر شلوار اٹھیں کے جھکی کرنا لا بندہ اللہ ہی تو دیکھن گوارا نہ کرے سی دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا جڑا احسان جتلاویں ایسے بندے کو بھی اللہ کریم نے دیکھن گوارا نہیں کرنا تیسرے بندے دے بارے نبی کریم نے فرمایا والمنفق صلاتا ہوں بالحلف الکاذب امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ ناجائز نفع کماون دی خاطر نفع کا ینفق و منفقان جیڑا بندہ ناجائز نفع کماون دی خاطر جھوٹی قسم پیا چلے اللہ دی قسم ہے پانی دی بوتل اتنے دی ہے اللہ دی قسم ہے میرے کے چینی اتنے دی آئی پئی ہے اللہ دی قسم ہے میرا جانور اتنے ہے امام کائنات نے فرمایا جڑا پوریاں قسماں چاہے تاکہ ڈھیر کماوے ناجائز نفع کماوے ناجائز نفع کماون والا تے نال کوڑی قسم چاون والا اے قیامت علی اللہ کو دیکھن کے والا نہ کر سکتا اے تے عام روٹین ہے نا قسم چاہ کے سودا بیچنا کرنے نا بکری بھیڑ گوے تساں لگے ونجو منڈی وچ وپاریاں دا حال دیکھ دن جتھا ونجو پے کوڑ تے نال قسم جھوٹی قسم پہلے بھی مارجن نفع موجود ہے ولا ناجائز نفع کماون دی جھوٹ بولنا تو تے برکت کہہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولے وہ نبی سی گئے ہم تے منڈی وچ دانے سکے اٹھتے ہم تے سینے تلے ہم تے رات بارش آئی آپ نے ہاتھ مارے آپ کا ہاتھ سینہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے وہاں کسی نبی سی فرمایا جڑا دھوکا کرے وہ ساڈے وچوں کہیں گے یعنی یہ بھی کوڑ ہے نا کیا خیال ہے چنگی چیز اتر رکھنی تے